بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم قرآن کے ایک ایسے عجیب و غریب، رومانچک اور دلچسپ واقعے کا ذکر کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ظاہر ہوا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی آب و ہوا میں باپ کی عمر 40 برس، بیٹے کی عمر 125 برس اور پوتے کی عمر 100 برس۔ جی ہاں دوستو، یہ حیرت انگیز واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل قوم کے ایک نبی گزرے ہیں، جسے اللہ نے قرآن شریف میں سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہے، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگا بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں، تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہے، کیونکہ دوستو ہم ایسے ہی عجیب و غریب اور حیرت انگیز ویڈیو آپ تک لاتے رہتے ہیں۔ ساتھ ہی اگر آپ کو اسلامک آرٹیکلز پڑھنے کا شوق ہے اور حدیثوں کے جاننے کا شوق رکھتے ہیں تو ہمارے ویب سائٹ پر بھی ضرور وزٹ کریں۔ تو چلیے ناظرین، بلا تاخیر اپنا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں محمد حسین خان ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے اس چینل اسلامک ونڈرز میں۔ خواتین و حضرات، یہ واقعہ دراصل بنی اسرائیل کی قوم کا ہے کہ یہ قوم جب اپنی بدعمالیوں اور سرکشیوں میں حد سے پار ہو گئی تھی تو اللہ نے ایک بخت نصر نامی عذاب ان پر مسلط کیا، اور اس بخت نصر نامی کافر بادشاہ نے اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا، جس کا تفصیلی ذکر ہم اپنی پچھلی 2 ویڈیو میں کر چکے ہیں، جس کا نام ہے تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی۔ ناظرین، اگر آپ نے ان ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو ہم نے اوپر آئی بٹن اور نیچے ڈسکرپشن میں ان کا لنک دیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان دونوں ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو یہودیوں کی پوری صورت حال سمجھ آ جائے۔ دوستو، بخت نصر کا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اس میں 1 لاکھ یہودی قتل ہوئے اور 1 لاکھ سے زیادہ ادھر ادھر پناہ لینے کے لیے مجبور ہو گئے، اور تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ یہودی غلام بنا کر قید کر لیے گئے، اور ساتھ ہی بیت المقدس کو بھی مسمار کر دیا گیا، اور جتنے بھی مذہبی دستاویز تھے جس میں تورات شریف بھی شامل ہے اسے جلا کر راکھ کر دیا گیا، اور یہ کافر تابوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئے، جس کا آج تک کوئی پتہ نہیں۔ انہی قید کیے گئے غلاموں میں ایک اللہ کے نیک بندے اور نبی جن کا نام حضرت عزیر علیہ السلام ہے، بخت نصر کے قید میں چلے گئے، مگر کچھ عرصے بعد کسی طرح اللہ کے فضل سے آپ علیہ السلام اس کی قید سے آزاد ہو گئے اور ایک گدھے کے ساتھ بیت المقدس میں دوبارہ داخل ہوئے۔ آپ علیہ السلام جب شہر میں داخل ہوئے تو شہر پورا ویران اور برباد پڑا ہوا تھا، جس کا آپ کو بہت رنج ہوا۔ پھر آپ ایک پیڑ کے قریب پہنچے، دیکھا کہ پیڑ میں پھل لگے ہوئے ہیں لیکن کوئی توڑنے والا نہیں ہے، جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں نم ہو گئی اور آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلے کہ اس شہر کی ایسی ویرانی اور بربادی کے بعد بھلا اللہ اسے کس طرح پھر سے آباد کرے گا۔ اور اسی رنجیدگی کے عالم میں آپ نے پیڑ سے کچھ پھل توڑے اور اسے تناول فرمایا اور کچھ اپنے تھیلے میں رکھ لیے، ساتھ ہی انگور کا شیرہ بھی اپنے مشک میں بھر لیا، اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ کر پیڑ کے نیچے سو گئے، اور شاید اسی نیند کی حالت میں آپ علیہ السلام وفات پا گئے۔ اب اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کی اور آپ علیہ السلام کو تمام مخلوق کی نظر سے اوجھل کر دیا کہ آپ کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ وقت گزرتا گیا، زمانہ بدلتا رہا، یہاں تک کہ آپ کو وفات پائے 70 برس کا عرصہ گزر گیا، مگر کوئی نہ آپ کو دیکھ سکا۔ دوسری طرف 70 سالوں بعد فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جو اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور لوگوں کو یہاں بلا بلا کر آباد کرنا شروع کیا، اس میں وہ یہودی بھی شامل تھے جو بخت نصر کے حملے کے وقت ادھر ادھر بھاگ کر پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس طرح یہ شہر 70 سالوں بعد پھر سے آباد ہو گیا، اور ادھر حضرت عزیر علیہ السلام جن کو وفات پائے اب تقریباً 100 برس گزر چکے تھے، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے دوبارہ زندہ کیا، اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ گدھا مر کر سڑ گل چکا ہے اور اس کی سڑی گلی ہڈیاں ادھر ادھر پڑی ہے، لیکن آپ کے تھیلے میں جو پھل تھے وہ اب بھی تر و تازہ ہے جیسے کہ ویسے ہی، اور آپ کے عمر میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا، یعنی آپ اب بھی 40 برس ہی کے تھے۔ آپ علیہ السلام ابھی حیران ہی تھے کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور پوچھا، اے عزیر، آپ کتنے دنوں تک یہاں ٹھہرے رہے؟ تو آپ نے سوچا
کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور ابھی عصر کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا آپ نے جواب دیا کہ میں دن بھر یا اس سے کچھ کم سوتا رہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیر، تم پورے 100 برس تک یہاں ٹھہرے رہے اور تم نے ہماری قدرت دیکھی کہ ایک طرف تو تمہارا گدھا مر کر سڑ گل چکا ہے جس کی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری پڑی ہے، وہیں دوسری طرف تمہارے تھیلے میں جو پھل تھے وہ اب بھی جیسے کہ ویسے ہی ہے، اور اب تم دیکھو کہ ہم تمہارے گدھے کو کیسے اٹھا کر زندہ کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے اشارے سے ساری ہڈیاں ایک جگہ جمع ہو کر ایک ڈھانچے میں تبدیل ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان ہڈیوں پر گوشت، پوشت اور چمڑی چڑھ گئی، اور یہاں تک کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اللہ کی یہ قدرت دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، میں یقین اور ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ کرتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان ہوا کرتا تھا۔ آپ کے مکان کے باہر ایک اپاہج بڑھیا جو نابینی تھی بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا، اے بڑھیا، کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ اب اس بڑھیا نے جواب دیا، ہاں یہی عزیر کا مکان ہے، لیکن آپ کیوں اسے پوچھتے ہو؟ انہیں تو لاپتہ ہوئے 100 برس سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی۔ روتے ہوئے بڑھیا یہ کہنے لگی کہ میں نے انہیں اپنے بچپن میں دیکھا تھا، جس کے بعد سے آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو اس نے یقین نہ کرتے ہوئے کہا کہ سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہو؟ پھر آپ نے اسے اپنی ساری داستان بیان کی اور کہا کہ اب میں گھر واپس آیا ہوں۔ تب بڑھیا نے جواب دیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسی باکمال شخصیت تھی کہ اللہ سے جو بھی دعا مانگتے وہ فوراً قبول ہو جاتی۔ اگر آپ ہی واقعی عزیر ہو تو میرے لیے بھی دعا کر دے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے بڑھیا کے لیے دعا کی اور بڑھیا کا فالج اور بینائی واپس آ گئی۔ پھر جب بڑھیا نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو فوراً پہچان لیا۔ پھر وہ آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے ایک محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہاں لوگ کسی محفل میں جمع تھے جہاں آپ کا بیٹا بھی تھا جس کی عمر تقریباً 125 برس ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ جب بڑھیا نے مجلس میں کہا کہ یہ عزیر علیہ السلام ہیں جو 100 برس پہلے لاپتہ ہو چکے تھے تو آپ کا کسی نے یقین نہ کیا۔ تب آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی طرح نظر آتا تھا۔ چنانچہ آپ نے کرتا اتار کر وہ مسا بھی دکھا دیا۔ پھر بھی لوگ نہ مانے اور کچھ نے کہا کہ عزیر کو تو تورات شریف زبانی یاد تھی، اگر تم وہی ہو تو ہمیں پڑھ کر سناؤ۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور پیدا ہو گیا کہ جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا تو ساری کی ساری تورات کے نسخے کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، اور اس کے جتنے بھی حافظ تھے انہیں چن چن کر قتل کر دیا تھا۔ اس لیے اب یہ کیسے پتہ چلے کہ آپ علیہ السلام نے جو پڑھا ہے وہ صحیح تورات ہے؟ تو ان لوگوں میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ مجھے میرے باپ نے بتایا تھا کہ جب بخت نصر ہم لوگوں کو قید کر رہا تھا تو ہم نے قید ہونے سے پہلے ایک تورات کا نسخہ میرے انگور کے بیل کے نیچے چھپا کر رکھ دیا تھا۔ اگر آپ مجھے اس کی نشاندہی کروا دو تو میں ایک نسخہ برآمد کر سکتا ہوں۔ لہٰذا لوگوں نے وہ نسخہ ڈھونڈ کر نکال لیا، اور جب ان لوگوں نے جانچا کہ آپ علیہ السلام نے جو پڑھا ہے وہ حرف بہ حرف بالکل صحیح ہے، اور یہ عجیب و غریب ماجرا دیکھ کر سارے لوگ ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ یہی ہے حضرت عزیر علیہ السلام، اور یقیناً یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اسی دن سے یہ غلط مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جو آج تک ساری دنیا کے یہودیوں میں پایا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، اسی واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ بقر آیت نمبر 259 میں کچھ اس طریقے سے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اس شخص کے مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے۔ پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا۔ پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کے بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں۔ تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔
جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ خیر ناظرین، اس واقعے سے صاف پتہ چلتا ہے اور ہمارا ایمان بھی پختہ ہوتا ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ ہر کیے پر قادر ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ روز قیامت بھی ہمیں ایسے ہی زندہ کرے گا۔ اور اس واقعے سے ایک اور بات کی طرف آپ کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان میں، ایک ہی آب و ہوا میں بعض مردوں کی لاشیں تو گل سڑ کر فنا ہو جائے اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائے اور ان کا کفن بھی میلا نہ ہو۔ جی ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ بارہا ایسا ہوا بھی ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اس کا ایک قرآنک ثبوت بھی ہے، واللہ عالم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، لہٰذا پسند آنے کی صورت میں اپنے دوست و احباب کو بھی شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی لگا بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں، جس سے کہ آپ کو آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک میں نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا دھیان رکھے، دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔